بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدگی ہمارے ساتھ جڑی ہے، یہی حب رسول کا تقاضا ہے اور یہی نجات کا ضرور ذریعہ ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر گوشہ میں ہماری رہنمائی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں تاریخ کے آئینہ میں محفوظ ہیں۔ کھانے پینے میں جہاں اعتدال کا راستہ قرآن کریم نے بتایا ہے، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں اس پر عمل کر کے بھی دکھایا ہے۔ اللہ پاک کی تمام نعمتوں سے لطف اندوز ہونا اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہی مسنون طریقہ ہے، اگرچہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی بھی کھانے کی چیز سے نفرت نہیں کی، مگر چند غذائیں ایسی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں پسندیدہ اور بے حد مرغوب ہیں، وہیں ہمارے لیے بہت زیادہ بیماریوں سے شفا بھی ہے۔ آج میں تمام تو نہیں، صرف چند غذاؤں کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا اور ان کے فوائد کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ان غذاؤں کو استعمال کر کے کتنی بڑی بیماریوں سے شفا حاصل کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے سبزیوں کے بارے میں بات کرتا ہوں تو کدو، جسے لوکی کہا جاتا ہے، ہمارے پیغمبر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھا، اور اس کی پسندیدگی کا یہ عالم تھا کہ گوشت اور کدو کے سالن سے کدو کے ٹکڑے اٹھا کر پہلے کھایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ صاحب کھانا نے جو کی روٹی اور کھانا پیش کیا اور شوربہ میں کدو اور گوشت تھا۔ بس میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدو کے ٹکڑے اٹھا کر نکالتے تھے۔ اس دن سے میں بھی کدو کو پسند کرنے لگا ہوں۔ میرے دوستوں بہنوں، اب میں بات کرتا ہوں کدو کے فوائد کے بارے میں۔ ویسے تو کدو کے بے شمار فوائد ہیں، لیکن آج آپ کو مختصر فوائد کے بارے میں بتاؤں گا کہ کدو گرمی کی شدت سے نیند نہ آنے پر یا آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جانے کی صورت میں لوکی کاٹ کر اس کا جوس آپ تیل میں ملا دیں، سرسوں کے تیل میں ملا دیں، اور روزانہ رات کو مالش کرنے سے پاؤں میں ایک تو گہری نیند آتی ہے اور دوسرا آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جانا یہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور کم مرچ والا لوکی کا سالن کھانے سے آنتوں کی جلن ٹھیک ہو جاتی ہے۔ لوکی کی ڈنڈی کے پھل کے ساتھ والا حصہ کاٹ کر سکھا لیں اور زہریلے کیڑے کے کاٹنے پر شہد ملا کر بار بار چاٹنے سے کاٹنے کی تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے۔ لوکی یا کدو کے استعمال سے گھبراہٹ اور دہشت دور ہوتی ہے اور اس سے غمگین پن بھی دور ہو جاتا ہے۔ خون کی خرابی کے مریض کے لیے اس کو میٹھے انار کے ساتھ کھانا بہت مفید ہے۔ اس سے خون کی خرابی کے سبب جسم پر نکلنے والے داڑے اور پھنسیاں بالکل ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ بلڈ پریشر کو اعتدال میں رکھتی ہے اور دل کی بیماریوں کو روکتی ہے۔ لوکی کے بیل کے پتے ابال کر چینی میں ملا کے کھانے سے یرقان کے مرض ختم ہو جاتی ہے۔ جگر کے امراض کے لیے کدو کا مربع بہت مفید بتایا جاتا ہے۔ لوکی کھانے سے معدے کی تیزابیت اور جلن وغیرہ بڑی حد تک دور ہو جاتی ہے۔ لوکی کے ارک کو لیموں میں ملا کر چہرے پر لگانے سے محاسے دور ہو جاتے ہیں۔ اس کھانے سے گھٹنوں کے درد میں نہ صرف آرام ملتا ہے بلکہ گردوں کی پتھری بھی نکل جاتی ہے۔ اور ایک اور بات کہ یہ موسیقی کے آلات جو لکڑی سے تیار ہوتے ہیں، لیکن لوکی کے پیندے سے آواز میں جو گونج پیدا ہوتی ہے اور سر جس طرح ظاہر ہوتی ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں۔ سپیروں کی بین میں بھی لوکی بین کے درمیان لگی ہوتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری پسندیدہ غذا ہے شہد۔ مرغوب غذاؤں میں شہد کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ رب کائنات نے شہد کے بارے میں شفاء الناس جیسے جامع الفاظ استعمال فرمائے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد سے جو رغبت تھی وہ سورہ تحریم سے واضح ہو جاتی ہے۔ جو لوگ سائنسی تحقیقات سامنے آ رہی ہیں، شہد کی طبی افادیت نمایاں تر ہوتی جا رہی ہے۔
شہد میں پانی ڈال کر پینا فالج، لقوہ اور اینٹی سابی امراض کا علاج قرار دیا گیا ہے۔ معدے کے امراض میں اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ ان کی موجود ہے۔ امراض چشم میں شہد کا استعمال بہت مفید ہے، یہ بینائی کو قائم رکھتی ہے اور تیز رکھتا ہے۔ یورپ میں بعد از آپریشن زخم ختم کرنے کے لیے رواج پا رہا ہے۔ گرمیوں میں پانی ملا کر کے شہد کا شربت اور سردیوں میں شہد اور ادرک کا قہوہ اپنی افادیت کے اعتبار سے ثانی نہیں رکھتا۔ شہد کو دودھ میں ملا کر استعمال کرنا سنت نبوی کے عین مطابق اور مکمل غذا کا درجہ رکھتا ہے۔ کیل محاسوں کے خاتمے کے لیے شہد کی جراثیم کش خوبیاں چہرے پر دانے کی سوجن کی روک تھام کر سکتی ہیں۔ اگر آپ کیل محاسوں کی وجہ سے پریشان ہیں، شہد، دار چینی ہم وزن لے کر گاڑھا سا پیسٹ بنا لیں اور اسے دانوں اور کیل محاسوں پر لگائیں اور 15 سے 20 منٹ تک لگا رہنے دیں، پھر ٹھنڈے پانی سے دھو لیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس عمل کو کئی بار کرنے سے کیل محاسے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں۔ شہد کے مزید فوائد بتانے سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہم یہاں نبوی غذاؤں کے جتنے فوائد بھی بتا رہے ہیں یہ بہت مختصر سا حصہ ہے۔ اگر تمام فوائد کو بتانا شروع کر دیے تو یہ بہت لمبی سی ایک سیریز بن سکتی ہے، اس لیے چند ہی فوائد میں آپ کو بتاؤں گا۔ شہد خاص طور پر چہرے کی تر و تازگی کے لیے بہت زیادہ پسند ہے۔ شہد قدرتی موئسچرائزر بھی ہے کیونکہ اس میں شامل شوگر مالیکیول جلد میں پانی کو محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ خشک جلد کی نمی کو بحال کرتے ہیں، بیکٹیریا ختم کرتے ہیں، کیل محاسوں اور بو جو باعث بنتے ہیں اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہ جلد پر ایسی طے بنا دیتا ہے جو طے کو ختم کرتا ہے، صحت کے لیے بہت ہی زیادہ اچھا ہے۔ جلد کو جگمگانے کے لیے بھی یہ بہترین چیز ہے۔ اب بات کرتے ہیں کھجور کے بارے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب غذاؤں میں بھی کھجور کو ایک اہم اور خاص مقام حاصل ہے۔ جدید سائنس تصدیق کرتی ہے، وہ کیوں نہ کرے، کیونکہ دنیا کا سچا ترین انسان اس کی افادیت بتاتا ہے۔ کھجور میں تمام قسم کے وٹامن پائے جاتے ہیں۔ کھجور کو جدید سائنس کا مکمل غذا قرار دیتی ہے۔ جتنے باہمت لوگ تھے جو کھجوریں کھا کر روزہ رکھتے اور روزہ کی حالت میں ہی غزوات میں شریک ہوئے۔ کھجور اربوں کا پھل نہیں رہا، اب پوری دنیا شہد اور کھجور کی افادیت کی وجہ سے ان کی پیداوار بڑھانے کے لیے متوجہ ہے۔ عالمی سطح پر کھجور اور شہد کی تجارت تیزی سے فروغ پا رہی ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کو دودھ میں پکا کر استعمال کرتے تھے۔ شہد اور کھجور کا دودھ تیار کردہ مشروبات بڑھاپے کا سہارا، جوانی کا نظارہ اور جوڑوں میں درد جیسے امراض جیسا باعث ختم کر دیتا ہے۔ بلڈ پریشر کے مریض، ایسی خواتین جو زچگی کے بعد کمزور ہو جاتی ہیں، ان کے لیے لاجواب خوراک ہے۔ کمزوری کا سبب کچھ بھی ہو، کھجور، شہد اور دودھ کا مرکب بے حد مفید ہے۔ اب اگلی غذا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ اور مرغوب غذاؤں میں جو کے ستوں کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ مختصراً آپ کو بتاتا چلوں، اس کے بعد آتا ہے زیتون۔ زیتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی من پسند اور مرغوب غذاؤں میں خاص مقام رکھتا ہے۔ ایسے ہی انجیر کے بارے میں آتا ہے، پھر اس کے بارے میں سرید۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کے شوربہ میں روٹی بنا کر کے کھایا کرتے تھے، اسے سرید کہا جاتا ہے۔ دودھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر گائے اور بکری کا دودھ استعمال فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جو وہام اور مشروب دونوں کا کام دیتی ہو سوائے دودھ کے۔ گوشت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حلال جانوروں کا گوشت بہت شوق سے کھایا کرتے تھے، بلکہ گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب غذا تھی۔ سرکہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سرکہ اور جو کی روٹی بہت پسند تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کا اکثر استعمال فرماتے، گوشت، کدو اور جو کی روٹی کو پسند فرماتے اور بڑی رغبت سے تناول فرماتے۔ دوستوں،
میری بہنوں، یہ مختصراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذائیں آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں. ان کو استعمال کیجئے اور فائدہ اٹھائیے اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from تبارك our channel. الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا